بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالصحت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، انسان بے بس پیدا کیا گیا ہے۔ انسان فطری طور پر انتہائی کمزور ہے اور کئی ایسے معاملات میں یہ اپنی کمزوری پر پورا بھی اترتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم انسان کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہم اس کام کو کر لیں یا اس کام کو چھوڑ دیں یا اس کام کو ابھی فی الحال رہنے دیں۔ اور کبھی ہم اپنے معاملات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور پھر ہماری فطرت ہمارے آگے آتی ہے اور یوں ہم بے بس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے تمام معاملات کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ انسان بے بس پیدا کیا گیا ہے اور بس صرف قدرت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہی اختیار میں ہے کہ وہ ہم انسانوں پر اپنا فضل و کرم کرتا رہے، تو جب تک کرم ہوتا رہے گا ہمارے کام سنبھلتے رہیں گے، سنورتے رہیں گے اور مکمل بھی ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنے فیصلوں پر ہم اپنی کسی معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور سوچ و بچار میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے اچھا ہمیں یہ نہیں فیصلہ ہم کر پاتے کہ آیا یہاں رشتہ کیا برا ہے۔ کسی دوست کے ساتھ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس دوست کی فطرت کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ آیا یہ کام میرے لیے صحیح رہے گا یا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، اور کوئی ایسا معاملہ جو زمین کا ہو، مکان کا ہو یا مالی معاملہ ہو، ہم اس کے بارے میں کشمکش کی کیفیت کا شکار ہو چکے ہوں اور فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات اپنے اللہ کے سپرد کرتے۔ جی ہاں سامعین کرام، اللہ کے سپرد کرنے والا انسان ہی خوش و خرم رہتا ہے، اور ہمارا خالق، ہمارا مالک کبھی بھی ہمارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرواتا۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہے کہ کون اس سے مدد طلب کرتا ہے، کون ہے جو اس کو پکارتا ہے، کون ہے جو اپنے معاملات اس کے سپرد کرتا ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنے تمام قسم کے مالی معاملات یا دوسرے معاملات میں اللہ کی مدد کو طلب کرتا ہے۔ جب اس خالق و مالک کو پکارا جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سے مدد مانگنے والا انسان اپنی نقصان کیے بیٹھا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس شخص نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہوں اور اسے گھاٹا ہوا ہو، اسے نقصان ہوا ہو، اس نے پریشانی اٹھائی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اللہ کے سپرد اپنے معاملات کرنے کے لیے، اور کبھی بھی زندگی میں ایسی کیفیت آ جائے کہ آپ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، اچھے یا برے کا آپ کو نہ معلوم چل رہا ہو، اور آپ کو نقصان یا فائدے کا بھی نہ پتہ چل رہا ہو، تو پھر آپ اپنے تمام معاملات اپنے رب کائنات کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے لیے بزرگان دین نے یہ ایک بہترین قرآنی آیت کا وظیفہ عنایت فرمایا ہے، اور اللہ والوں کا ماننا ہے کہ جو شخص اس مبارک آیت کی تسبیح پڑھتا ہے تو پھر اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور گویا وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اللہ کو خالق اور مالک مان کر وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اب میرے تمام معاملات میرے رب کے حوالے ہیں، اور رب کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دے گا، غلط معاملہ نہیں کروائے گا اور نقصان نہیں ہونے دے گا۔ سامعین کرام، بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ قرآنی وظیفہ ہے
جو کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ کار نوٹ فرما لے۔ ہر نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور 41 مرتبہ سورۃ المومن، جس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 44، سورۃ المومن سورۃ الغافر آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک میں اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، اور میرا رب اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہ قرآن پاک کی وہ مبارک آیت ہے کہ جو شخص اس کا 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کی تسبیح پڑھے گا، اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ اللہ کریم اس کے سارے معاملات کو آسان کر دے گا اور اس کو مشکلات سے نجات دے کر آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اس شخص کے لیے آئندہ زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی۔ تو کبھی بھی زندگی میں جب آپ پر مشکل وقت آئے، فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں، کشمکش میں مبتلا ہوں، بے بس ہوں، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے معجزے ہوتے ہیں، کس طریقے سے اللہ آپ سے آسان فیصلے کرواتا ہے اور آپ کے لیے آسان راستے کھولتا ہے، اور آپ کے لیے مشکلات سے نکلنے کا حل آپ کو بتاتا ہے۔